بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالدہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مختلف کالجز، یونیورسٹیز، مختلف جگہوں پہ بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو، بچیوں کو، عورتوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر اس کے ہر جگہ پہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ پہ اس کے جو ہے وہ نو ہاؤ دی جاتی ہے۔ اور لیکن اگر ہم بات نہیں کرتے تو ہمارے گھروں میں اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ اگر ہمارے گھروں میں کسی بچی کو، کسی خاتون کو، کسی بزرگ عورت کو یہ تکلیف ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں بات کرتے ہوئے گھبراتی ہے، شرماتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی گھر کے مرد سے بات کی یا اپنے گھر میں کسی سے بات کی تو پتہ نہیں جو وہ اس چیز کو کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ تو سب سے بڑی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اعتماد دیں اور ان کو اس بارے میں بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی اپنے اندر کوئی چینجز محسوس ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے گھر میں ذکر کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں تاکہ اس بیماری کو فرسٹ سٹیج پہ ہی ڈائگنوز کیا جائے اور اس کو قابل علاج بنایا جائے۔ بریسٹ کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، جس پہ اگر فرسٹ سٹیج پہ یہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا یہ قابل علاج ہے اور اس کے جو مریض ہیں وہ بھرپور زندگی، صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ بریسٹ کینسر ہونے کی جو وجوہات ہیں کچھ مجھے معلوم ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کم عمری کی شادی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر میں کم عمری میں جو ہے ہمارے جو لوئر مڈل طبقہ ہے وہ اپنی چھوٹی بچیوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں، اور بچیاں بھی پوری طرح سے ان کی جسمانی ساخت بنتی نہیں ہے تو وہ شادی جیسے ایک اہم ذمہ داری کو نبھانے پر مجبور ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے ظاہر ہے پھر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ان کی جو جسمانی حالت ہے وہ تھوڑی ایج میں جا کے ان کو یہ تکلیف ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہے۔ اگر آپ کی فیملی کی کسی بھی خاتون کو، آپ کی فیملی میں کسی، آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو، آپ کی پھپھو کو، آپ کی خالہ کو، اگر کسی کو بھی یہ مرض پہلے ہو چکا ہے تو اس گھر کی خواتین کو فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ مطلب کہ اگر ان میں اپنے آپ میں کوئی اس طرح کی تبدیلی محسوس کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے معائنہ کرائیں، اور ویسے بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی کوئی سمٹمز نہ بھی ہوں تو بھی ان کو ہر سال اپنا پراپر طریقے سے اپنے معائنہ کرانا چاہیے تاکہ وہ اس بیماری کو وقت سے پہلے ہی اس کو قابو کر لیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ جلدی آپ اس بیماری کو پکڑ کے اپنا علاج کروا سکیں اور انشاءاللہ آپ سروائیو کر جائیں۔ اسی طرح سے اس لیٹ میرج بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری اکثر بچیاں جو ہیں وہ جب لیٹ میرج میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کنسیو دیر سے کرتی ہیں، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ پریگننسی لیٹ ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ خدشات ہوتے ہیں کہ ان کو یہ اس طرح کا کوئی سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنی پڑھائیوں میں، اپنی جابز میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی کی مصروفیات میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی، اور اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو یہ تکلیف ہونے کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ جیسے بھی اپنا وقت نکالیں، اپنا ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں۔ اس میں ماں اور بچے دونوں کی صحت مندی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد یہ ساری چیزوں کو بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی عورتوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بچی کو 18 سال سے لے کے 80 سال کی خواتین میں یہ بیماری ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، اگر ہماری کسی بچی کو شادی سے پہلے خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے تو ہمارے گھر کے جو اس کے والدین ہوتے ہیں جو وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مطلب کہ اس بچی کو کیسے اس کی شادی کریں گے، کیسے اس کا رشتہ ہوگا، کیسے یہ آگے جا کے ایک خاندان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی، تو خدا کے لیے آپ بالکل بھی اس طرح سے نہ سوچیں، کیونکہ جب ہماری بچیاں صحت مند ہوں گی تو ہی وہ ایک کامیاب گھر کی بنیاد رکھ سکیں گی۔
تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بچیوں کو اتنا اعتماد دیں اور ان کے ساتھ بالکل فرینڈلی ماحول میں بات چیت کریں اور ان کو بالکل بھی پینک نہ ہونے دیں، اور خود بھی آپ جو ہے وہ نہ گھبرائیں اور فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروائیں، اور اس طرح سے جلدی آپ جو ہے آپ کے بچے وہ سروائیو مطلب ٹھیک ہو جائیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کینسر جو ہے وہ بریسٹ کینسر کوئی جان لیوا بیماری ہے، اب تو اس کے 80% بلکہ 90% لوگ جو ہے مریض جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ میری اپنی ایک دوست کو حالانکہ وہ 60+ ہیں، لیکن ان کو یہ لاسٹ ایئر ان کو یہ بیماری اچانک سے ڈائگنوز ہوئی، اور وہ ان کا پھر سرجری ہوئی، اور وہ ماشاء اللہ سے بالکل صحت مند ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اب۔ اسی طرح سے ہماری ایک لیجنڈ اداکارہ ہیں اسما عباس، ان کو دیکھیں آپ کہ وہ بھی ان کی بھی بریسٹ کینسر جیسی بیماری سے وہ سروائیول ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کتنی خوش اخلاق ہیں، کتنی خوش لباس ہیں، کس طرح سے وہ جو ہے وہ بھرپور لائف گزار رہی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں لائف کو۔ تو اس میں ہمارے اپنی فیملی کی بڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو فل سپورٹ کریں، اس کے بالکل نیگیٹیوٹی اس کے اندر نہ آنے دیں، پازیٹیو باتیں کریں، اس کو اس طرح کے سروائیول پیشنٹ سے اس کی ملاقات کرائیں، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، اس کو بالکل یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ جی وہ خدا نخواستہ بس اس کی اب زندگی ختم ہونے والی ہے یا کچھ اس طرح سے لوگ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ اور خدا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں میں کامیاب زندگیاں گزاریں۔ السلام علیکم اینڈ خدا حافظ۔